بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مہر وائس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو دنیا اسلام کے ایک بہت ہی بہادر اور نہایت ہی دلیر ترین جاسوس کے بارے میں ہے۔ کیا آپ نے تاریخ کے اس سے دلیر ترین جاسوس کے بارے میں سن رکھا ہے؟ اگر سن رکھا ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آنا۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو بالکل سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی بہت دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ ہمارا یہ بطل اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا، اور اس میں سے گزرتے ہوئے فارسی لشکر کے ہر اول دستوں تک جا پہنچے، جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتے ہوئے ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچے، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمے کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں پر رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے، اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائے۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ تنے تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو تو میں تم سے سچ بولوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشت ناک اور ہذیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ کہنے لگا، یہ آدمی ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑھا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا۔ گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی اس کی گرد کو پا سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے، پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں
जो कुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। चुनांचे मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई हजीमत से दो चार नहीं कर सकता। फिर उस फारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम बतल कौन थे जिन्होंने लश्कर फ़ारिस को दहशत ज़दा किया, इनके सलार को रुसवा किया और उनकी सफ़ू में नकब लगाकर वापस आ गए? ये तलीहा बिन खुवैलिद अल असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो थे। नाज़रीन, कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले उसे सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।